بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 120 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم درج ذیل عنوانات پڑھیں گے، یعنی ابو الفتح علی بن محمد البسطی، وقال آخر اکرام النفس عبد المطلب جد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور الشبلی، یعنی ابو الفتح علی بن محمد کے اشعار، اور وقال آخر یعنی دوسرے نے کہا اکرام النفس عزت نفس، اور عبد المطلب جد النبی، نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کے حوالے سے، اور الشبلی، شبلی کے اشعار۔ یہ چار عنوانات آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ ابو الفتح علی بن محمد البسطی، اذا مر بی یوم ولم اتخذ یدا ولم استفد علما فما ذاک من عمری۔ اذا مر بی یوم، جب کوئی دن مجھ پر گزرے، ولم اتخذ یدا، اور میں کوئی مرتبہ حاصل نہ کر سکوں، ولم استفد علما، اور نہ کسی علم سے استفادہ کر سکوں، فما ذاک من عمری، تو وہ دن میری عمر میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ہر ایک دن فائدے سے خالی نہیں جانے دیتا ہوں۔ اگر کوئی بھی دن اس طرح گزر گیا کہ اس میں نہ تو مجھے کوئی کمال حاصل ہوا اور نہ میری معلومات میں اضافہ ہوا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا وہ دن ضائع ہو گیا، اور اسے میں اپنی زندگی میں شمار ہی نہیں کرتا۔ تو اس لیے اپنے وقت کو قیمتی جانتے ہوئے میں روز کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہوں، کچھ نہ کچھ سیکھتا ہی رہتا ہوں۔ وقال آخر کم من اخ لک لم یلدہ ابوک واخ ابوک ابوہ قد یجفوک، صاف الکرام اذا اردت اخاءہم، واعلم بان اخ الحفاظ اخوک، والناس ما استغنیت کنت اخاہم، وَإِذَا افْتَقَرْتَ إِلَيْهِمْ رَفَضُوكَ۔ وقال آخر، اور ایک شاعر کا شعر ہے، کم من اخ لک لم یلدہ ابوک، بہت سے تیرے بھائی وہ ہیں جو تیرے باپ کے بیٹے نہیں ہیں، وَأَخٍ، اور بہت سے بھائی ایسے ہیں، ابوک ابوہ، کہ تیرا باپ ان کا باپ ہے، یعنی حقیقی بھائی ہیں، قد یجفوک، وہ تیرے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتے ہیں، صاف الکرامہ، شریفوں سے مخلصانہ دوستی کر، اذا اردت اخاءہم، اگر تو ان سے بھائی چارگی کا خواہاں ہے، وعلم، اور یہ جان لے، بأن اخ الحفاظ اخوک، اور یہ جان لے کہ خوددار شخص تیرا بھائی ہے، والناس ما استغنیت کنت اخاہم، اور لوگوں سے جب تک تو مستغنی ہے تو تو ان کا بھائی ہے، وَإِذَا افْتَقَرْتَ إِلَيْهِمْ، اور جب تو ان کا محتاج ہو جائے، رَفَضُوكَ، تو وہ تجھے چھوڑ دیں گے۔ حل لغات، یجفوک، جفا یجفو جفاءً، بد سلوکی سے پیش آنا، صاف الکرامہ، صافا یصافی مصافاتً، باب مفاعلہ سے مخلصانہ دوستی کرنا، اخاءہم، آخا یواخی مواخاتً، اخاؤن، بھائی چارگی کرنا، استغنیتا، استغنا یستغنی استغناءً، بے نیاز ہونا، افتقرتا، افتقر یفتقر افتقاراً، محتاج ہونا، رفضو، رفض یرفض رفضاً، بام نصر ینصر سے چھوڑنا۔ کم من اخن، کم من اخن میں کم خبریہ ہے، لم یلدہ ابوک، یہ جملہ اخن کی صفت ہے، صاف الکرامہ، صاف فعل امر ہے، اور الکرامہ مفعول ہے، والناس ما استغنیت، اس میں ما بمعنی مادامہ ہے، ابوک میں کاف ضمیر، کاف برائے اشباہ ہے۔ ان اشعار کے اندر شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے والے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں جو بھائی نہیں ہوتے، مگر ان کا رویہ اور برتاؤ بالکل برادرانہ ہوتا ہے،
دیکھنے والا یوں محسوس کرے کہ وہ حقیقی بھائی ہے، جیسا کہ سابق کے اندر بھی ایک عنوان گزرا کہ رب اخل لم تلدہ امک، کہ بہت سے بھائی ایسے ہوتے ہیں جنہیں تمہاری ماں نے جنا نہیں ہوتا، اور بعض حقیقی بھائیوں کا برتاؤ اجنبیوں کا سا ہوتا ہے۔ ان کے ظالمانہ رویے کو دیکھ کر یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سگے بھائی ہیں، بلکہ وہ اجنبی محسوس ہوتے ہیں۔ کہ اگر شرفاء سے یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ اخوت و محبت کا سلوک کریں تو تم ان سے خلوص دل سے دوستی کرو، اور خوددار شخص کو ہی اپنا بھائی تصور کرو، اس کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھاؤ۔ وَالنَّاسُ مَسْتَغْنَيْتَ كُنْتَ أَخَاهُمْ، یعنی لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ جب تک ان سے کسی چیز کے طلبگار نہیں رہو گے تمہارے ساتھ وہ اخوت کا معاملہ کریں گے، اور جیسے ہی انہیں یہ محسوس ہو جائے گا کہ تمہیں ان کی ضرورت ہے تو فوراً علیحدگی اختیار کرنے لگتے ہیں۔ یعنی مطلب پرستی کا دور دورہ ہے، ہر کوئی مطلب پرست ہے، اور جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے کوئی چیز مانگ لے گا تو پھر اس وقت وہ بالکل ناشنا ہو جاتے ہیں اور اجنبیوں کا سلوک کرتے ہیں۔ تو اس لیے جن کے ساتھ دوستی اختیار کرنی ہے، جن کو اپنا بنانا ہے، جن کے ساتھ معاملات آگے بڑھانے ہیں، پھر ان سے خلوص دل سے دوستی کرنی چاہیے۔ عنوان نمبر 4 لبعضهم، اور بعض کتابوں میں یہاں اکرام النفس یعنی عزت نفس یہ عنوان قائم کیا گیا ہے۔ بہرحال لبعضهم بعض کے یہ اشعار ہیں: اذا انت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس اهونا فنفسك اكرمها وان ذاق مسكن عليك بها فاطلب لنفسك مسكنا واياك والسكن بدار مذلة تعد مسيئا بعدما كنت محسنا۔ اذا انت، کسی شاعر کے یہ شعر ہے، اذا انت لم تعرف لنفسك حقها، جب تو اپنے نفس کے لیے اس کے حق کو نہ پہچانے، ہوانا بہا اسے ذلیل سمجھتے ہوئے، کانت علی الناس اہونا تو وہ نفس لوگوں کے نزدیک اور زیادہ بے وقعت ہو جائے گا۔ فنفسک اکرمھا، لہذا تو اپنے نفس کی عزت کر، وَإِنْ ذَاكَ مَسْكَنٌ عَلَيْكَ بِهَا، اور اگر کوئی مقام تجھ پر نفس کی وجہ سے تنگ ہو جائے، فَطْلُبْ لِنَفْسِكَ مَسْكَنًا، تو اپنے نفس کے لیے دوسرا مقام تلاش کر لے۔ وَإِيَّاكَ وَالسُّكْنَ بِدَارِ مَظَلَّةٍ، اور ذلت کے گھر میں رہائش اختیار کرنے سے دور رہ۔ تُعَدُّ مُسِيئًا بَعْدَمَا كُنْتَ مُحْسِنًا، تو نیک ہونے کے بعد برا شمار کیا جائے گا۔ لم تعرف، عرف یعرف معرفتاً، جاننا پہچاننا۔ ذاق یذیق ذیقاً، تنگ ہونا۔ مسکنن، اس کی جمع مساکن آتی ہے، جائے قیام۔ تعد، عد یعد عداً، شمار کرنا۔ مسیئاً، اساء یسیء اساءتاً، برا کرنا۔ محسناً، احسن عملا یحسن احسانا، باب افعال سے اچھا کام کرنا۔ کانت علی الناس اہوانا، الف برائے اشباہ ہے اور ترکیب میں یہ لفظ کانت کی خبر ہے۔ کانت کی ضمیر نفس کی طرف راجع ہے۔ علی الناس جار مجرور اہوانو سے متعلق ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالسُّكْنَ، وَإِيَّاكَ وَالسُّكْنَ یہ تحذیر ہے جہاں فعل کو حذف کرنا واجب ہے، یعنی اتقی نفسک من السکنا، بعد ما یہ ما مستریہ ہے۔ وضاحت، ان اشعار کے اندر شاعر کہتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ عزت نفس کا خیال رکھے۔ اگر وہ عزت نفس کا خیال نہیں رکھے گا تو دوسروں کی نظر میں وہ نفس ذلیل و خوار ہو جائے گا، کیونکہ انسان جب خود خیال نہیں کرے گا تو دوسرا کیوں کر اس کی عزت کا خیال رکھے گا۔ عزت نفس کو عزت کا مقام دینے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ذلت کی جگہوں سے انسان دور رہے، ورنہ نیک ہونے کے باوجود اس کا شمار برے لوگوں میں ہوگا۔ اس لیے اپنے نفس کو عزت دے، اپنے آپ کو عزت دے۔ جب اپنے آپ کو خود عزت دے گا دوسرے لوگ بھی اس کی عزت کا خیال رکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو تہمت کی جگہ ہیں
اتقوا مواضع التہمہ، تہمت کی جگہوں سے، برائی کے اڈوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، کیونکہ نیک ہونے کے باوجود جب انسان اس طرح کی ذلت کی جگہوں میں جاتا ہے تو اس سے اس کی عزت پہ حرف آتا ہے، اس سے اس کے کردار پہ حرف آتا ہے، وہ برا شمار ہونے لگتا ہے۔ عبد المطلب جد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنا نفوس لنیل المجد عاشقۃ ولو تسلت أسلناها على الأسل لا ينزل المجد إلا في منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى المقل۔ عبد المطلب جد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، لنا نفوس لنیل المجد عاشقہ، ہمارے نفس شرافت و بزرگی کے حصول کے شیدائی ہیں، وَلَوْ تَسَلَّتْ أَسَلْنَاهَا عَلَى الْأَسَلِ، اور اگر وہ نفس بلا دیتے تو ہم انہیں نیزوں پر بہا دیتے۔ لَا يَنزِلُ الْمَجْدُ إِلَّا فِي مَنَازِلِنَا، بزرگی ہمارے ہی گھروں میں فروکش ہوتی ہے، كَالنَّوْمِ لَيْسَ لَهُ مَأْوًا سِوَى الْمُقَلِ، جس طریقے سے کہ نیند کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائے آنکھوں کے۔ وضاحت، جد النبی، جد اس کی جمع اجداد آتی ہے دادا، عاشقہ، عاشقہ یعشق عشقا باب سمع یسمع سے عاشق ہونا، نیل نال ینیل نیلا پانا، تسلت تسلا یتسلا تسلیا باب تفعل سے فراموش کرنا، اصلناہا اصال یسیل اصالتن بہانا، اصل اس کی واحد اصلتن آتی ہے نیزہ، المجد اس کی جمع امجاد آتی ہے بزرگی اور شرافت، لا ینزل نزل ینزل نزولا اترنا، منازل منزل کی جمع ہے، مأوا پناگاہ، مقل یہ مقلتن کی جمع ہے آنکھ کا کنارہ، عاشقہ یہ نفوس کی صفت ہے، نفوس عاشقتن، لنیل المجد یہ عاشقتن سے متعلق ہے، اصلناہا یہ جملہ لو کا جواب واقع ہے۔ وضاحت، شاعر ان اشعار کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نفوس کا حال یہ ہے کہ وہ شرافت و بزرگی کے دل دادا ہیں، شرافت و بزرگی کا حصول ہی ان کا نصب العین ہے، اور اگر ہمارے نفوس یہ سبق بھلا دیں تو پھر انہیں نیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ شرافت و بزرگی کا عالم تو یہ ہے کہ وہ ہمارے گھر کے علاوہ کہیں اور پڑاؤ ڈالتی ہی نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے گھر کی مثال ایسے ہی ہے جیسے نیند کے لیے آنکھ، کہ نیند سوائے آنکھ کے اور کہیں نہیں آتی ہے، اسی طریقے سے بزرگی بھی ہمارے ہی گھر فروکش ہوتی ہے، ہماری ہی منزل میں پڑاؤ ڈالتی ہے، یہاں ہی اترتی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور شرافت پڑاؤ نہیں ڈالتی۔ الشبلی یعز علی حاسدی اننی اذا اطرق الخطب لم اخرقی وانی تود اذا صادمت ریاح الحوادث لم یغلقی۔ شبلی کے اشعار ہیں، یعز علی حاسدی اننی، میرے حاسد پر یہ بات گراں گزرتی ہے، اننی اذا اطرق الخطب لم اخرقی، کہ جب مصائب کا پے در پہ نزول ہوتا ہے تو میں خوف زدہ نہیں ہوتا ہوں، وانی تود، اور میں ایک ایسا پہاڑ ہوں، اذا صادمت ریاح الحوادث لم یغلقی، کہ جب حوادثات کی آندیاں ٹکراتی ہیں تو وہ بند نہیں ہوتا۔ یعز، عز یعز عزا، ضرب یضرب سے دشوار ہونا، اطرق، اطرق یطرق اطراقا باب افعال سے پے در پہ آنا، خطب اس کی جمع خطوب آتی ہے مصیبت حوادثات، تود اس کی جمع اتواد آتی ہے بڑا پہاڑ، صادمت، صادم یصادم مصادمتا ٹکرانا، اننی اذا اطرق الحطب حرف مشبہ بالفعل
اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ یعزو کا فاعل ہے۔ لم یغلقی اذا شرطیہ کا جواب ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے یعنی میرا حوادثات زمانہ اور مصائب کے نزول سے نہ گھبرانا ہی حاسدوں کی نگاہ میں کھٹکتا رہتا ہے۔ انہیں اس پر تعجب ہے کہ میں حوادث کا مقابلہ کیسے کر لیتا ہوں۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ میں ایک ایسا پہاڑ ہوں جس پر حوادثات کی آندھیوں کے چلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔